بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بچوں، آج ہمارا تیسرے سبق کا تیسرا حصہ ہے، جس میں آج ہم مشق اور کچھ دیگر سوالات جو آپ کی ورک بک سے ہیں ان کو حل کریں گے، اور کچھ سوالات آپ کو بطور گھر کے کام بھی دیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ ہمارا پہلا SLO ہے مخصوص سطح کے جملوں کی زبانی املا کو تحریر کر سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے پیارے بچوں توجہ سے سن کر اپنے رد عمل کا ترتیب وار اظہار کر سکے۔ ہمارے مشق کا پہلا سوال ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ یعنی ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں اور ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے، اور ہم نے اس ایک جواب کو تلاش کرنا ہے۔ تو چلیں مل کر ان سوالات کو حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ دولت، عزت، رحمت یا برکت؟ جی، ہمارے سبق کی پہلی لائن میں اس کا جواب موجود ہے، وہ ہے رحمت۔ سوال نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ بلند اخلاق، اچھے اخلاق، بہترین اخلاق یا مذکورہ تمام؟ جی ہاں، درست جواب ہے مذکورہ تمام، یعنی بلند اخلاق کے بھی مالک تھے، اچھے اخلاق اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ سوال نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کردہ پیشہ تھا تجارت، سفر، غلہ بانی یا کاروبار؟ جی ہاں، تجارت اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، تو کون لوگ آپ کے دشمن ہو گئے؟ ہمسائے یعنی پڑوسی، کافر، رشتہ دار یا گھر والے؟ اس کا درست جواب ہے کافر آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور آخری سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کام لیا کس چیز سے؟ صبر سے، ہمت سے، غصہ سے یا رحم سے؟ جی ہاں، ہمیشہ صبر سے کام لیا جب کفار نے آپ کو تکالیف دیں۔ تو بچوں، ایک سوال تو ہم نے مل کر حل کر لیا ہے۔ اب یہ آپ کے گھر کا کام ہے اور جو آپ نے گھر میں کرنا ہے، اور یہ گھر کا کام آپ کی املا کے بارے میں ہے، آپ کے لکھنے کے بارے میں ہے۔ سوال کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ دیکھیں 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں املا کی بہت سی غلطیاں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ترقی، حالانکہ اس کا لفظ اور درست املا ہے ترقی، یہ اس کی درست املا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جن میں املا کی غلطیاں ہیں۔ تو آپ نے ان 2 لائنوں کو بچوں غور سے دیکھنا ہے، اور ان کی املا آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، ان 3 لائنوں میں، اور جو املا کی غلطیاں یہاں موجود ہیں ان کو درست کرنا ہے، اور یہی لائن آپ نے وہ املا کی درستگی کے بعد یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ پھر یہاں پر والدین کا کام ہے کہ والدین بچوں کے لکھے ہوئے
سبق کو اور املا کو دیکھیں اور اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو ان کی اصلاح کر کے یہی 2 لائن یہاں پر لکھ دیں۔ کتنا اچھا اور کتنا مزیدار کام ہے۔ تو پیارے بچوں یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس میں چونکہ اب آپ کے اسکول بند ہیں تو آپ نے اپنے اساتذہ کی بجائے اپنے والدین سے مدد لینی ہے، اور والدین کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے املا اور دیگر جو بھی کام آپ کو دیے جائے وہ اس پہ ضرور توجہ دیں۔ اب چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب کے بارے میں۔ یہاں پر کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں جو کہ سبق سے متعلق ہیں، تو بچوں آپ نے سبق کو ایک مرتبہ غور سے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان سوالات کی جانب آنا ہے، تو یہ سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ مثلا پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو آپ جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے سبق ملیں گے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے، ہم نے جانوروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، ہمیں بچپن میں کیسے کام کرنے ہیں، جوانی میں کیسے کام کرنے ہیں، اور ہمیں کن کاموں سے بچنا ہے۔ تو جو آپ کو سبق پڑھنے سے ملتا ہے وہ آپ نے مختصر کچھ لائنوں میں، کچھ سطور میں آپ نے لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جانور پر ظلم کرتے دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جب کسی کو دیکھتے کہ وہ جانور پر ظلم کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوتے تھے۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب کیوں ملا؟ یعنی آپ کو صادق اور امین لوگ کیوں کہتے تھے؟ جی ہاں، بچپن میں بھی سچ بولتے، جوانی میں بھی، اور جب تجارت شروع کی تو ہمیشہ سچ بولتے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا اور کیسے معاملات تھے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتے اور بچوں سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتے، صرف مسلمانوں کے بچوں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ کافر اور کفار کے بچوں کے ساتھ بھی بہت پیار اور محبت سے پیش آتے اور ہمیشہ ان کو سلام میں پہل کرتے، اس لیے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار سے پیش آتے۔ تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اور سوال نمبر 5، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی تو عرب کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ یہ آپ کے پہلے پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ یہاں آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، جانور، بچوں، صاف ستھرے، کم گو، صادق اور امین، اور آپ کے سامنے نیچے 5 ہی جملے ہیں جن میں آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے اور یہ الفاظ آپ نے ان میں استعمال کرنے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھے، یہاں پر 4 نمبر آئے گا یعنی کم گو۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیش رہتے، یہاں پر 3 نمبر آئے گا یعنی صاف ستھرے رہتے۔ خالی جگہ نمبر 3 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور 4 نمبر خالی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش کے لقب سے پکارا جاتا ہے، صادق اور امین۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے ڈیش پر ظلم کرتے دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے، جانور پر ظلم کرتے دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے تھے۔ تو اب بچوں آپ کے گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے سبق سے جو سبق آپ کو حاصل ہوا وہ آپ نے اپنے والدین کو سنانا ہے، اور سرگرمی، جی یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 5 سنتیں کاپی پر لکھیں، اور دوسرا اہم کام درود پاک یاد کریں۔ درود پاک تو آپ کو یاد ہوگا نا، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں
اور نماز کے علاوہ بھی جمعے کے دن ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں زندگی میں ہر روز درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور آخری سرگرمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 5 عادتیں کون سی ہیں، ان پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں اپنی کاپی پر۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔